شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے انسان کے لیے دنیا کے اندر جتنے قانون اور ضابطے مرتب فرمائے ہیں، جب تک انسان ان ضوابط اور قوانین کا احترام دلی طور پر نہیں کرتا اور انہی اصولوں کے ماتحت زندگی گزارنے کا عزم مصمم نہیں رکھتا، اس وقت تک اللہ کے کاغذوں میں وہ کامل اور اکمل قسم کا مسلمان بھی نہیں لکھا جاتا۔ میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب سے، ناراضگی سے، ذلت اور خواری سے بچنے کا واحد ذریعہ اللہ نے بنایا ہے کہ بندہ میدان قیامت میں جب آئے تو کامل مسلمان بن کر آئے، ناقص بن کر نہ آئے۔ کامل مسلمان کی دنیا میں بھی عزت ہے، میدان محشر کے اندر بھی عزت ہے۔ ناقص چیز کی نہ دنیا میں کوئی قدر و قیمت ہے، نہ میدان قیامت کے اندر کوئی قدر و قیمت ہے۔
ہمیشہ دنیا کے اندر ناقص چیز کی مرمت کی جاتی ہے، پٹائی کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، کبھی اس کو آگ کے اندر جلا کے ٹھیک کیا جاتا ہے، کبھی اس کو مار کے ٹھیک کیا جاتا ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ دے کے ٹھیک کیا جاتا ہے، کبھی زجر اور تبخیر کر کے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ یہ زبر، جبر اور توبیخ سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر اس رنگ میں زندگی گزارے کہ اللہ رب العزت کے کاغذوں کے اندر وہ کامل مسلمان لکھا جائے۔ کامل مسلمان رہنے کے لیے، کامل مسلمان بننے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 2 قانون ذکر فرمائے ہیں۔ ان 2 قانونوں کے مطابق جو آدمی زندگی گزار رہا ہے، گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے، گزارنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، تو اللہ کے دربار کے اندر اس جیسا کامل مسلمان اور کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی ان 2 اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ ناقص بھی ہوگا، نامکمل بھی ہوگا، ادھورا بھی ہوگا، عذاب خداوندی کا مستحق بھی ہوگا، جہنم کا ایندھن بھی بنے گا۔ جہنم کے اندر اس آدمی کو مار کے ختم کر کے تباہ و برباد بھی کر دیا جائے گا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے فرشتوں کی مار بھی پڑے گی، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کے نیچے بھی آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی اگر اس نے ناقص اسلام اپنے اندر پیدا کیا۔ اگر ایک شخص کامل ترین مسلمان بنتا ہے، اکمل ترین مسلمان بنتا ہے کہ اس کا اسلام ہے تو مکمل، ایمان ہے تو مکمل، عمل ہے تو مکمل، کردار ہے تو مکمل، عہد و پیمان ہے تو مکمل، اس کی تگ و دو کوشش اور محنت ہے تو مکمل، اس کی بدنی عبادت تو مکمل، اس کی قولی عبادت تو مکمل، اس کی لسانی عبادت تو مکمل۔ جب وہ تمام چیزوں کو مکمل کرتا رہے گا، کامل کرتا رہے گا، ہر چیز کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ عبادت کو کامل کرے گا تو عبادت با کمال، ایمان کو کامل کرے گا تو ایمان با کمال، اسلام کو مکمل کرے گا تو اس کا اسلام بھی با کمال ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تیری اس کامل عبادت کا میدان قیامت کے اندر ثواب بھی کامل، تیری جزا بھی کامل، اور بہشت برین کے اندر جو آپ کو ٹھکانہ دیں گے وہ ٹھکانہ اور جگہ بھی کامل ہوگی۔ کیوں؟ تیرے ساتھ سودا ہو گیا ہے۔ دنیا کے اندر تو نے اپنے ایمان اور اسلام، عرفان، اتقان، پہچان، تقوی کو کامل بنایا ہے، تو دنیا کے اندر تو نے ان قانونوں کے مطابق اپنے اسلام کو مکمل کرتا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اوپر والے درجات کو میں خود مکمل کرتا رہوں گا۔ اس لیے مسلمان آدمی اللہ کے دربار میں اس وقت مسلمان لکھا جاتا ہے جب ان 2 اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں نے 2 قانون بڑے آسان بنائے ہیں جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے، ہر آدمی کے ذہن دل دماغ کے اندر آ جائے۔ کند ذہن کا آدمی بھی ہو تو اس کو یہ 2 باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، تھوڑا عقل رکھنے والا ہو اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہیں، کوئی پڑھا ہوا ہے اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہیں، کوئی جاہل اور اجٹ قسم کا آدمی ہے تو اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے میرا قانون اور اصول جو ہے وہ ہر کسی کو سمجھ آنے والا ہوگا، اس میں دقت اور مشقت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں انسان کے ساتھ ہمیشہ آسانی کا ارادہ رکھتا ہوں، بندے کو مشکل میں ڈالنے کا میں نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ انسان کے ساتھ اللہ کو ہمدردی ہے کہ نہیں؟ جتنی شفقت میرے مالک نے بندے پر کی ہے شاید کہ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی ہو جس نے انسان کے ساتھ اتنی شفقت کا مظاہرہ کیا ہو۔ اللہ بندے کے ساتھ اتنا شفیق ہو، اتنا رحیم ہو،
اتنا کریم ہو, اتنا ارحم ہو, اتنا اکرم ہو, اور بندہ اللہ کا اتنا باغی ہو, تو یہ مناسب ہے کہ نامناسب ہے؟ یہ نامناسب بات ہے, عدل اور انصاف کے خلاف ہے, یہ ظلم ہے سراسر. اللہ کی طرف سے سراسر انصاف کی دعوت دی جاتی ہے, انسان سراسر ظلم و ستم کا معاملہ کرتا ہے, اسی لیے بگاڑ پیدا ہوتا ہے, فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق وابستہ رکھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آسان سے آسان قانون بنایا ہے بندہ, اسی کو سمجھ کے عمل کرنا تیرا کام, بہشت برین میں اعلی مقام دینا یہ میرا کام. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ قانون جو اللہ نے بنایا وہ کون سا قانون ہے جس قانون پر عمل کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک کامل ترین مسلمان بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں نے 2 قانون بنائے ہیں. ایک قانون کے اندر بندے کو میں نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو, اور دوسرا قانون بنایا ہے کہ یہ کام نہ کرو, یہ کام. یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کتنے قانون ہیں؟ ایک قانون کے اندر بندے کو حکم ہے کہ یہاں آپ نے چلنا ہے, اور ایک قانون کے اندر حکم ہے کہ یہاں آپ نے رکنا ہے اور ٹھہرنا ہے. دیکھیں شریعت کے تمام اصول اور قانون کو آپ دیکھتے جائیں کہ ایک جگہ اللہ حکم دے گا کہ اس چیز کو کھاؤ, دوسری جگہ اللہ حکم دے گا کہ اس چیز کو نہ کھاؤ. ایک جگہ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ آپ یہاں خوشی مناؤ, دوسری جگہ اللہ کا حکم ہوگا کہ یہاں خوشی نہ مناؤ. ایک جگہ حکم ہوگا بندے کو اللہ کی طرف سے کہ اٹھ کے دوڑو, دوسری جگہ اللہ کا حکم ہوگا کہ یہاں ٹھہر جاؤ, اپنے آپ کو پابند کر لو. ایک جگہ حکم ہوگا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بند کر لو, دوسری جگہ حکم ہوگا فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, جہاں تمہیں مشرک ملے اپنے ہاتھ کو چلاؤ اور اس کو قتل کر لو. مینو خطرہ لگ گیا, تو مارن لگے, بچ گئے, شکر ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, گل سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آسان قانون ہے کہ مشکل ہے؟ کہ ایک جگہ حکم ہوتا ہے کہ یہ کام کرو, دوسری جگہ حکم ہوتا ہے کہ یہ کام, اور کرنے کے اندر بندے کا کامل اسلام اور نہ کرنے کے اندر بندے کا کامل ایمان. جس جگہ اللہ حکم دے کہ یہ کام کرنا ہے بندہ نہ کرے تو اسلام ناقص, اگر اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ کام نہ کرو اور بندہ کر گزرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام اور ایمان کو کامل بنانے کے لیے دنیا کے اندر ان 2 اصولوں پر عمل کرنا ہے. جہاں اللہ چلنے کا حکم دے وہاں چلو, جہاں رکنے کا حکم دے وہاں رک جاؤ. اس لیے اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر اسلام قبول کرنا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ فرماتے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ بازو اندر ہو اور بقایا چیزیں, ٹانگیں اندر ہوں اور وجود باہر ہو, دل انسان کا باہر ہو اور زبان اندر ہو, اوپر سے لا الہ ہاؤلا ولا الہ. یہ نظام تو منافق کا ہوتا ہے, مسلمان کا نہیں ہوتا, کہ آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے, زبان کہیں ہوتی ہے, دل کہیں ہوتا ہے, عمل کہیں ہوتا ہے, عقیدہ کہیں ہوتا ہے, نظریہ کہیں ہوتا ہے, خیال کہیں ہوتا ہے, ووٹ کہیں ہوتا ہے, نوٹ کہیں ہوتا ہے, جیب کہیں ہوتی ہے, خرچ کہیں ہوتا ہے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو فساد بھی ہوگا اور ایمان کا خسارہ بھی ہوگا. ایمان کامل تب ہوگا جب اسلام کے اندر بندہ مکمل طور پر داخل ہو جائے گا, اور مکمل وہ داخل ہوتا ہے جو اسلام کے حکم کے مطابق جہاں حکم ہوگا کہ رکو وہاں رک جائے, جہاں حکم ہوگا کہ یہاں چلو تو وہاں چل پڑے,
جہاں چلنے کا حکم آئے وہاں ایک قدم بھی رکنے کی گنجائش نہ رکھے، جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں ایک قدم بھی آگے رکھنے کی اجازت۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے مسلمان آدمی کو بازے آزمایا ہے۔ حلال چیز سامنے پڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے نزدیک نہیں جانا، اور بازے حرام چیز سامنے پڑی ہے، اللہ فرماتے تھوڑی کھا لے تجھے اجازت ہے، تھوڑی کھا لے تمہیں اجازت ہے۔ وہاں بندہ اللہ کی اجازت پر حکم کر کے حرام کو کھا لیتا ہے، یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے۔ کہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ حلال چیز روزے کی حالت میں تو کھا سکتا، آدمی سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے لیکن اس کے نزدیک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کامل اسلام یہ ہے کہ بندے کو حکم ہے کہ کرو، کرنے میں دیر نہ کرے، جہاں حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو وہاں نہ کرنے کے اندر ڈٹ جائے اور اس کے کام کرنے کا ارادہ بھی دل میں کبھی نہ لائے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ایک حکم میں دے رہا ہوں کہ اس کام کو آپ نے کرنا ہے اور اس کام کو آپ نے نہ کرنا ہے، ان دونوں کے اندر تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اے ایمان قبول کرنے والو، اسلام کی حدود میں داخل ہونے والوں، میں تمہارے ساتھ مخاطب ہوں اور بات کر رہا ہوں۔ ایمان والوں کو اللہ بلا کے مخاطب کر کے یہ حکم جاری کر رہے ہیں، اسلام اور ایمان کا قانون نافذ کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جن لوگوں نے کلمہ اسلام کا پڑھ لیا۔ کلمہ اسلام کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اور قانون کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا ہے، اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ حکم دے رہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، دل میں خوف رکھو۔ مجھ سے جو آدمی ڈر جائے گا اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، جو مجھ سے ڈرنا چھوڑ دے گا، مجھ سے بے خوف ہو جائے گا، اس کا ایمان خستہ ہو جائے گا، اس کا ایمان نامکمل اور ناقص ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو۔ اللہ ڈرنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کون سا کام کرنا ہے جس میں تیرا ڈر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو زمانہ جاہلیت کے اندر قانون چلا آ رہا ہے، زمانہ اسلام سے پہلے پہلے عرب کے اندر جو دستور جاری ہے، عرب کے اندر جو قانون جاری ہے، اس عرب کے دستور اور قانون کو میں اسلام کے ذریعے مٹانا چاہتا ہوں۔ جو مسلمان قوموں کے اندر بھی ابھی تک وہ رسم اور رواج چلا آ رہا ہے، اس رسم اور قانون کو میں اسلام کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو اسلام میں داخل ہو جائیں وہ کام چھوڑ دیں،
وہ پرانا رواج چھوڑ دے. میں ان اسلام والوں کے لیے، ان اہل ایمان والوں کے لیے یہ قانون جاری کر رہا ہوں. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، عرب کے اندر یہ دستور جاری ہے کہ 100 روپیہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو واپس 150 لیتے ہیں. واپس کتنے لیتے ہیں؟ میرے خیال سمجھ گئے ہو تسا، سیاڑا تبا ہوں نا تسا. جو لوگ اس پرانی رسم پر عمل کر رہے ہیں، اس رواج کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر میں ان کو یہ حکم جاری کر رہا ہوں، وَذَرُوا چھوڑ دو. کیا کرو؟ یعنی لین دین انہوں نے کیا ہوا ہے، لاکھ روپے کی رقم انہوں نے دی ہوئی ہے، 1 مہینے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد ان کو 1.5 لاکھ روپیہ ملنے والا ہے. لیکن چونکہ وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، قرآن کو مان چکے ہیں، ایماندار ہو چکے ہیں، اہل اسلام اور اہل ایمان ہو چکے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر ان کو میری طرف سے یہ حکم جاری کر دو کہ یہ کام کرو اور اگلا کام نہ کرو. اگر اسلام بچانا ہے تو اس قانون پر عمل کرو، اگر ایمان بچانا ہے تو اس قانون پر عمل کرو. کون سا قانون اللہ جاری کر رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ الرِّبَا. قانون یہ جاری کر رہے ہیں اللہ پاک کہ چھوڑ دو جو کچھ تم نے سود کا معاملہ کیا ہوا ہے، چھوڑ دو جس نفع کی لالچ میں تم زندہ رہ رہے ہو، چھوڑ دو اس لالچ کو، چھوڑ دو اس حرص کو، چھوڑ دو اس تمے کو، جس تمے میں زندگی گزار رہے ہو، جس لالچ میں زندگی گزار رہے ہو کہ ہفتے کے بعد ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے، ہماری دولت بڑھ رہی ہے، ہمارا بینک بیلنس اضافے میں جا رہا ہے، ہماری رقم کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتی جا رہی ہے، مزید ہم روز بروز جاگیردار بنتے جا رہے ہیں، امیر بنتے جا رہے ہیں. اے میرے پاک پیغمبر جو اس امید میں ان کو بتاؤ وَذَرُوا، اس کام کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، اسی جگہ پر چھوڑ دو. یا اللہ ہم نے لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو بتاؤ اگر تم نے اس کام سے میرے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے توبہ کر لی ہے تو جو اصل رقم دی ہے وہ واپس لے سکتے ہو، پر اوپر والی رقم، اصل رقم جو تم نے دی ہے، روپیہ دیا ہے یا 10 دیا ہے یا 1000 دیا ہے، وہ رقم آپ واپس کر لیں، اور جو سود کی آپ نے اوپر مقرر کی ہے فیصد، وہ ساری رقم کو وَذَرُوا کیا کر دو؟ چھوڑ دو. اب اللہ حکم دے رہے کہ اس کام کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. جو چھوڑے گا وہ مسلمان ہوگا. وہ کون ہوگا؟ چونکہ اسلام کی شرط ہے نا کہ اللہ جہاں حکم دے کہ اس کام کو کرو، دوسرے کو نہ کرو، اس پر جو عمل کرتا جائے گا وہ کامل مسلمان ہوگا. جو اس کے خلاف کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ناقص ہوگا، وہ ادھورا ہوگا. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. جو چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، جو معاملات انہوں نے کیے ہوئے ہیں، میرے پاک پیغمبر ان کو بتاؤ کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں سچا ایمان ہے، اگر تمہارے سچا ایمان رکھنے والے ہو، اوپر سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنے والے، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، بلکہ وہ دلی طور پر ایمان کو قبول کرنے والے ہیں، تو ان کو میرا حکم سنا دو کہ چھوڑ دو یہ سارا نظام، چھوڑ دو حرام کھانا، چھوڑ دو غلط کاری اور حرام خوری کا نظام، یہ معیشت کو تباہ کرنے والا نظام ترک کر دو اور چھوڑ دو. انسانیت کی ہمدردی دل میں پیدا کر لو کہ
کیوں اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق میری برادری اور میرا کنبہ ہے. برادری تے مخلوق تے کنبہ اللہ فرماندا ہے. حالانکہ اللہ دی کوئی نسل کوئی نہیں، اللہ دی کوئی اولاد کوئی نہیں، کوئی بیوی کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد شان نال اللہ کریم رہن والا ہے، لیکن دے باوجود انسانیت دی ہمدردی دا سبق دیون واسطے اللہ فرماندا ہے الخلق عیال اللہ. لوگو جویں انساناں نال میں پیار کردا ایں تساں بھی پیار تے محبت کرو. تخلقوا باخلاق اللہ. حدیث دے اندر آندا ہے اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر لوگاں نو آکھ تخلقوا باخلاق اللہ، جویں میں اللہ دے اخلاق نے انجے تساں وی بناؤ، اپنے انہی اخلاق اپنے بھی پیدا کرو. اس واسطے اللہ کریم فرماندے میرے پاک پیغمبر جڑے جڑے لوگ سچے دل نال ایمان اسلام قبول کر چکے نے انہاں نو میرا حکم سنا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. یہ سودی لین دین کاروبار کو ترک کر دیں، اسلام قبول ہوگا. اگر اسلام بھی ہو اور یہ سود بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ اگر ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، امانت بھی کرتا ہے، دیانت بھی کرتا ہے، ولایت کے درجات حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یہ سارا کام بھی کر رہا اور ساتھ ساتھ سود بھی کر رہا ہو، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کریم فرمانے نے اے دو رخی چال میرے پاس چل دی، کوئی نہیں جیوں کی رخشا کھانے والوں سود کھانا چھوڑ دو، یہ وہ سالن ہے جس میں آدمی کا خون ہے. جیو کی رکشا کھانے والوں سود کھانا چھوڑ دو، یہ وہ سالن ہے جس میں آدمی کا خون ہے. او بندہ اس بندے نو میرے طرفوں اعلان کر کے سنا، او میرا ساری کائنات دا سونا بندہ، او میرا ساری کائنات دا اعلی بندہ، او میرا ساری کائنات دا اشرف و اکرم بندہ اے محمد رسول اللہ، میری طرفوں اعلان سنا دے. اگر ایمان دا دعویٰ بھی کرنے تے نالے کم بھی کرنا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میری طرف سے پھر اعلان کر دو ایسے لوگوں کو جو دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں، دونوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. شیطان کو بھی راضی کرو، ساتھ رحمان کو بھی راضی کرو. یہ دو رخی چال چلنے والوں کو میری طرف سے اعلان سنا دو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ تیاری کر لے. کیا کر لے؟ تیاری کر لے. یا اللہ کیڑی شے دی تیاری؟ اللہ فرماتا ہے انہاں نوں آکھو اللہ نال جنگ کرن دا ارادہ کر کے تے میدان وچ نکلو. اے سود کھاون والا ایک پاسے ہونا ہے، دوے پاسوں اللہ ہونا ہے ورسولہ تے نال. ایک سائیڈ تے رسول اللہ تے دوئی سائیڈ تے رسول کریم دا اللہ. ہن اللہ ایک سائیڈ تے ہووے، رسول پاک ایک سائیڈ تے ہووے، تے اے کلمہ پڑھن والا دوئی سائیڈ تے ہووے اعلان جنگ. تساں اے آپ سوچو کہ ایہو جہا کم کرن والا اسلام وچ اجے بھی موجود رہ سکدا ہے؟ وہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال لڑن واسطے تیار ہو گیا ہے، جنگ کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے، اللہ دے چیلنج نو اس قبول کر لیا ہے. اللہ جو آکھیا جے اے کام چھڈ دیویں تے تیرا اسلام قبول ہے، جے نہیں چھڈدا وت اسلام دے دعوے نو اساں تے قبول نہیں کرنا، پھر میدان وچ نکل کے آ تے جنگ لڑیے. ہن بندہ جڑا سود نہیں چھوڑدا او اتنا مجرم ہے کہ او کدے نال جنگ لڑنے واسطے تیار ہو گیا ہے.
تے جڑا اللہ دے رسول نال جنگ لڑنے واسطے تیار ہویا او دے پلے کچھ رہا، او برباد ہو سی کہ آباد ہو سی؟ آج رسول کریم نال جنگ لڑن واسطے تیار ہوئے تے رسول کریم دا فرمان بھی سن، اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماندن لعن اللہ الربا آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ دے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اے میرا اللہ، میں محمد رسول اللہ بد دعا کر رہا ایسے لعنتی دے بارے دے، میں محمد دی بد دعا لعن اللہ، او دے اتے کہ دی لعنت ہوئے، اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے، لعن اللہ الربا آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ دی لعنت دا مستحق ہوئے او بندہ جڑا سود کھاندا ہے، کہ کھاندا ہے؟ جڑا سود کھاندا ہے او دے اتے اللہ دی لعنت ہوئے، سود کھاون والے تے بھی اللہ دی لعنت تے کھلاون والے تے بھی، آپ جڑا کھاندا ہے او دے اتے بھی لعنت ہے، جڑا کسے نو کھلاندا ہے او دے اتے بھی لعنت ہے، وکاتبہ وشاہدہ، اللہ دے پاک رسول فرماندے نو لوگو اے اتنا بڑا جرم ہے، ایمان قبول کرنے تو بعد اے اتنا بڑا جرم ہے، کسے جرم دے اتے اللہ پاک نے اعلان جنگ نہیں کیتا، کسے جرم تے؟ جرم تا بڑے بڑے، ڈاکہ مارنا بھی جرم بندا ہے، چوری کرنا بھی جرم بندا ہے، شراب پیونا بھی جرم بندا ہے، زنا کرنا بھی جرم بندا ہے، کسے دا حق مارنا بھی جرم بندا ہے، کسے دی عزت دے اتے ہاتھ اٹھاونا بھی جرم بندا ہے، کسے دے خلاف جھوٹی گواہی دیونا بھی جرم بندا ہے، سارے جرائم موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے اعلان جنگ نہیں کیتا، رسول کریم نے اعلان جنگ نہیں کیتا، سزا دا ذکر ضرور کیتا ہے، عذاب دا ذکر ضرور کیتا ہے، لیکن اعلان جنگ دا نام نہیں آیا۔ اللہ کریم فرمانے نے اتنا بڑا مجرم سود کھاون والا کتا کہ میں آپ اعلان کر کے آدھا پیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس نامراد ذلیل دے مقابلے وچ میں اللہ بھی جنگ کرن واسطے تیار تے میرا رسول اللہ بھی تیار۔ اس واسطے رسول کریم فرماندے نے اللہ دی لعنت ہوے ایسے لعنتی اتے جڑا سود کھا رہا ہوے، خود کھا رہا ہوے، اگے لوگاں نو کھلا رہا ہوے، اے تا مجرم بندا ہی بندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جڑا اس معاملے دے اندر آ کے تے دو چار حرف لکھ کے تے قلم چلاوے او دے اتے بھی یہ دو بندے معاملہ کردے پہنتے ادن صوفی صاحب تھوڑا جہاں سا ان پڑھے پڑھے ہوئے کوئی نہیں، اسی لین دین پہ کر دے، میں اسا 100 روپیہ دینا پیا تے مہینے بعد اسا مینوں 150 موڑ کے دیونا ہے، تساں یہ گل لکھ دیو کہ اس 150 روپیہ واپس موڑنا ہے، اے جڑا لکھن والا صوفی ہے اے دے تے بھی اللہ دی لعنت۔ وکاتبہ وشاہدہ، جڑا قلم چاہ کے محرر تے منشی بنیا بیٹھا ہے، انہاں بے غیرتاں دی لکھائی کرن والا او بے غیرتی لعنتی بندا ہے۔ اس وقت اللہ دے رسول نے او دے اتے بھی لعنت برابر دی کیتی ہے، جویں سود کھاون والا لعنتی، اگا لوگاں نو کھلاون والا لعنتی، انہیں انہاں دی لکھ پڑھ کر کے تے کاغذ تے رجسٹر دے اتے درج کرن والا کاتب بھی لعنتی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ہور سنو لوگو، اے اتنا بڑا جرم ہے کہ جڑے ویلے دو بندے لین دین تے معاملات کر رہے ہوئے، انہیں معاملات دے درمیان ایک بندے نو آکھن یار اے منشی تا لکھدا پیا تے مولی صاحب تو نال تو کے بن ون،
تو گواہ ہو ون سود کھاونا تو کوئی نہیں، سود کھلاونا تو کوئی نہیں، اپنے ہاتھ نال لکھنا بھی کوئی نہیں، چھڑا جڑے ویلے مہینہ پورا ہوئے تو اتنا آکھ دیویں کہ واقعی اس نے 150 دیونا، 100 دے بدلے ایک گواہی دیون والا، گواہی دا ایک جملہ بولن والا، اے دے اتے بھی اللہ دی کوئی بچہ ہے اس وچ؟ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا تک سختی دا جملہ بول دیتا ہے، اجے بھی اسلام قبول کرن والا اس کم تو توبہ طیب نہ ہوئے تے عذاب نہ آون تکے ہوئے، زمین نہ پھٹے تکے ہوئے، پہاڑ نہ اچھلن تکے ہوئے، جڑے پہاڑاں نو زمین دے اتے اللہ نے میخا بڑا کے زمین نو ہلن تو محفوظ چکیتا ہے، اج او پہاڑ بھی ساڈے سامنے اچھل دے تے کود دے پین، نچ دے تے ٹپ دے پین، ساری دنیا نو تباہی بربادی دے گھاٹ اتار رہے ہیں، اس واسطے کہ دنیا اسلام قبول کر کے بھی اللہ نال جنگ کرن واسطے تیار ہوئی کھلوتی ہے، اسلام قبول کر کے بھی رسول اللہ نال جنگ کرن واسطے تیار ہوئی کھلوتی ہے۔ جڑے لوگ اللہ نال جنگ لڑن او عذاب نہ دیکھن تے ہور کے بھی چیز ویکھن، جڑے رسول اللہ نال جنگاں لڑن او نا مراد کیویں زمین تے زندہ رہ سکدے نے، او کیویں زمین تے چل سکدے نے، زمین تے کیویں آرام کر سکدے نے۔ اس وقت اللہ دے پاک رسول فرماندے نے او لوگو لا یاتین علی الناس زمان، اللہ دے رسول پیشین گوئی دے رہے ہیں، ایک زمانہ آونا ہے میری امت اتے، کیا آونا ہے؟ ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر، کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لا یاتین علی الناس زمان لا یبقا احد الا آکل الربا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا میری امت کے اوپر کہ سارے لوگ سود کھانے والے ہوں گے، سارے لوگ سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، سودی کاروبار بھی کر رہے ہوں گے، داڑھی بھی رکھی ہوگی، سودی کاروبار بھی کیا ہوگا، اسلام کے دعوے بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ سودی لین دین بھی ہوگا۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے اتنا قریب ترین زمانہ ہوگا وہ قیامت کے کہ ساری دنیا اس لعنت میں ملوث ہوگی۔ اگر فَإِن لَّمْ يَأْكُلُهُ، اگر کوئی آدمی سود کھانے کو حرام سمجھتا ہوگا، کیا سمجھتا ہوگا؟ حرام سمجھتا ہوگا، سودی لین دین تو نہیں کرتا ہوگا، سود کے نزدیک تو نہیں جاتا ہوگا، لیکن اصاب من غبارہ، اس آدمی تک بھی سود کا اثر ضرور پہنچے گا۔ سود دا اثر، آپ تو سودی لین دین نہ کردا ہو سی، پر سنگی دوست ایو جے ہو سن جڑے اے کم کردے ہو سن تے او جس ٹائم اساں دعوت کر سن کہ حاجی صاحب اج روٹی تیری ساڈے گھر ہونی ہے تے او شودا سود حرام نہ کھاندا ہئی، سود تو بچدا ہئی، لیکن سودی کتے دے گھر جدوں دعوت کھاسی تے او اثر پہنچ ویسی۔ اسی طرح اللہ دے رسول آدھے میری امت پر ایسا زمانہ اور دور آئے گا کہ سود ہی سود دنیا کے اندر نظر آئے گا۔ اگر کوئی متقی بچ بچ کے زندگی گزار رہا ہوگا، اس کے باوجود پھر بھی اس کے اوپر سود کا غبار ضرور ہی پہنچے گا کسی نہ کسی طریقے سے، یہاں تک کہ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے جس ٹائم میں معراج تے گیا، کتھے گیا؟ معراج تے گیا، جنت تے جہنم دے نظارے میں ویکھ رہی ہاں اپنی اکھاں دے نال، چلدیاں چلدیاں سارے مجرماں دا مینوں نظارہ کرایا گیا ہے، بے نمازی بھی مینوں دکھائے گئے، چور تے ڈاکو بھی مینوں دکھائے گئے، ظالم بھی مینوں دکھائے گئے، تہمتاں لاون والے بھی مینوں دکھائے گئے، چوری کرن والے بھی مینوں دکھائے گئے، ڈاکے مارن والے بھی مینوں دکھائے گئے۔ آخر دے اندر ایک جگہ دے اوتے میں آیا، ویکھدا کہ ساری خون
دی نہر ہی نہر جا رہی ہے، اس نہر دے اندر سوا خون دے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اسی خون کے اندر، اسی نہر کے اندر میں دیکھتا ہوں ایک آدمی غوطے لگا رہا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے، اور ایک آدمی اس نہر کے کنارے کے اوپر اپنی جھولی کے اندر اتنے اتنے موٹے پتھر اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آدمی جس وقت خون میں تنگ ہوتا ہے، غوطے لگا لگا کے تنگ آتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اب میں اس نہر سے باہر نکلوں، میں تو تنگ ہو گیا ہوں غوطے لگا لگا کے۔ جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، جب وہ کوشش کر کے کنارے کے اوپر پہنچے گا تو جو آدمی پتھر لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اس کے سر کے اندر مارتا ہے، مار مار کے اس کے سر کو کچل دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان پتھروں کے ڈر کی وجہ سے دوبارہ اسی نہر کے اندر جا کے غوطہ زن ہو جاتا ہے، اسی نہر کے اندر ڈوبنا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک میں یہ حال دیکھتا ہوں کہ وہ بار بار اوپر آتا ہے، اوپر والا پتھر مار کے نیچے بھگا دیتا ہے، وہ اسی حال کے اندر عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا من ہوا جبرائیل، اے جبریل کون ہے جنوں اتنی سزاواں پہ مل دیاں نے؟ اگو جبریل نے جواب دیتا یا رسول اللہ اے تیری امت دا او گناہگار ہے جڑا لوگاں دا خون چوسدا ہے، اج او خون وچ پیارا ہوندا ہے، لوگاں دا کی چوسدا ہے؟ خون چوسن والا، مسلماناں دی مجبوری تو فائدہ اٹھاون والا۔ ایک بندہ بے بس ہو گیا ہے، بے زور لاچار ہو گیا ہے، اونوں قرضے دی لوڑ پے گئی ہے، ہن اونوں پتہ ہے جو بغیر قرضے دے دا چارہ چلدا نہیں۔ ہن ایدی وجہ دے نال اس ظالم دے بچے نے پیسے تا دے دتے نے، ہمدردی تا کر لئی، لیکن نال سودی قرضے دا نال معاملہ کر دیتا ہے کہ جتنی عرصے تو بعد موڑ سے اتنے اتنے ٹائم تو پیسے میرے بڑھدے راہ سے اضافہ ہوندا رہا سی، وہ بندہ مجبور ہو کے اس تا پیسے چاہ لینے۔ اے خون چوسن والا مجبوراں دا اج خون دے اندر راسی اس تو باہر کدے نہ نکل سی۔ اج تا چس بڑی آندی ہے، پیسہ زیادہ ہوندا ہے، جیب بھری ویندی ہے، تے کوٹھی جڑی ہے نا اسلام آباد وچ وڈی اچھی مل ویندی ہے کہ بادشاہ بین الاقوامی تے وفاقی ایریے چ اے بندہ کوٹھی چ رہندا ہے، وڈا کاروبار کردا ہے، اوتھے ون کے کوٹھی بنا کے لکھدا ہے ھذا من فضل۔ کمال دی گل ہے، سارا دن لوگاں دا خون چوس چوس کے سود دا ایک ایک روپیہ جمع کر کر کے ون کے کروڑ روپے دی کوٹھی لیندا ہے تے اوتے بورڈ تے لکھدا ہے ھذا من فضل۔ یہی ہن اللہ دا فضل ہے کہ اللہ دی لعنت ہے؟ جیڑا ہن اللہ دی لعنت نو اللہ دا فضل لکھے او دے نال دا لعنتی کون ہونا ہے؟ اللہ دا فضل الگ چیز دا نام ہے، اللہ دی زحمت الگ چیز دا نام ہے، حالانکہ اس نو لکھنا چاہیے ھذا من کسب ٹھگی، تے او لکھدا ہے ھذا من فضل ربی، لکھے آ کے سارا میرے ٹھگ دا کمال ہے، میری بدماشی دا کمال ہے، میرا مسلماناں نال جھوٹی ہمدردی کر کے انہاں دا خون چوسن دا کمال ہے کہ میں کل غریب ہاں اج کروڑاں دا مالک ہو کے کل مینوں کھوتی نہ ملدی ہوئی ویکھن واسطے اج میں کروڑاں دی کوٹھی وچ پیا رہندا۔ اے ٹھگی لکھے ہا، فضل ربی نہ لکھے ہا۔ اس واسطے اللہ کریم دے پاک رسول فرماندے میری امت تے ایسا زمانہ آونا ہے کہ ہر بندہ سودی نظر آسی، ہر بندہ کے نظر آسی۔ اس واسطے اللہ پہلے ہی آکھ دیتا ہے کہ اس کام نو چھڈ سو تا اسلام قبول ہے، یہ اس کام نو نہیں چھڈنا تا وت اسلام تہاڈا قبول۔ اللہ دے پاک رسول آدن جس کام تو منع کر دے وے اللہ یا او دا رسول اس تو رکنا کہ ہوندا ہے؟ اللہ دے پاک رسول نے ایک کام تو منع کیتا ہے، سنا دے اللہ دے پاک رسول فرماندے لا تشوب اللبن للبئی، او
کائنات والے ہو، جس وقت تمہارا ارادہ ہو کہ یہ دودھ میں نے اپنی بھینس سے حاصل کیا ہے، دودھ 2 کلو ہے اور بازار کے اندر تم نے لے جانا ہے، اور سوچتے ہو کہ 2 کلو سے تو کچھ نہیں بنتا، 4 کلو ہو جائے تو میرا سب کچھ بن جائے گا۔ 2 کلو دودھ تم جمع کرتے ہو، 2 کلو اس میں ساتھ پانی ملا لیتے ہو۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں لا تشوب اللبن للبیع، جب دودھ بیچنے کا ارادہ ہو، فروخت کرنے کا ارادہ ہو، او مسلمان بندہ قطعاً اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا ملانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں خود استعمال کرنا ہے، گھر میں رکھنا ہے، اپنے بچوں کو پلانا ہے، 1 کلو کے اندر من پانی ملا دے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں جب دودھ تم نے بیچنا ہو، خالص دودھ کے پیسے وصول کرنے ہوں، لوگوں کے سامنے تو خالص دودھ کے پیسے لینے ہیں اور دینا ان کو ملاوٹ والا دودھ ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کام کرنے کی اجازت، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے ایسے آدمی کی مثال بھی سنائی ہے 7 صحابہ کرام کو، عبرت کے لیے مثال سناتے ہیں کہ میرے یارو، ایک بندہ تھا گوالا جو دودھ بیچتا تھا، اس کا کاروبار تھا، لیکن کاروبار کے اندر اس نے ملاوٹ کو اپنا شیوا بنایا، ملاوٹ کو اپنا وتیرہ بنایا، ملاوٹ کو اپنی عادت بنا کے دودھ کے اندر پانی ملا کے لوگوں کو دیتا رہا۔ چلتے چلتے ایک وقت کے اندر وہ دودھ فروخت کر کے واپس آ رہا تھا، جب دریا کے قریب پہنچا تو کشتی کے اوپر بیٹھا دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے دودھ سارا ویچی آنا آئی، دودھ سارا 2 4 ڈرم دودھ دے ویچ کے آ رہے ہیں، پیسے دے نال جیباں بھریاں ہوئیں، اگلیاں تے پچھلیاں، پاسے والیاں اگلیاں دوئیاں تیاں، پاسے بھر کے تے جیباں دے نال لئی آندا ہے، دودھ فروخت کر کے لئی آندا ہے۔ جڑے ویلے کشتی دے اندر بیٹھا ہے، ایک فقیر بیٹھا ہی جے دے نال بوجھو وی نال، اس فقیر نال بوجھو بھی نال، فقیر بھی کشتی دے اندر سوار ہے۔ جڑے ویلے او دودھ ویچن والا بندہ اس کشتی دے اندر سوار ہوئے، بوجھو نے انہوں گندیاں اکھاں نال ویکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بندے تا سارے بیٹھے ہوئے نے، پر بوجھو دی نظر او دے اتے زیادہ پیندی ہے، حتیٰ کہ جڑے ویلے کشتی دریا دے آدھے چ پہنچی ہے، ہن یقین ہو گئے بوجھو نو کہ نہ اگاں تے نہ پیچھا جان دے قابل بندہ۔ اس ٹائم بوجھو نے اچھل کے یکدم اس بندے دی جیب وچ ہاتھ مارے، جتنے پیسے دیاں تھیلیاں بھر کے لئی آندا ہے، سارے پیسیاں نو ہاتھ چ پا کے تے دوڑ کے اچھی جگہ تے کشتی تے بہ گئی ہے۔ آدھی نیڑے بھی نہ آوی، ہکو مار سہی تے سارا منہ سر برابر کر دے سہی، ہن ڈر دی وجہ نال نیڑے بھی نہیں پیا ویندا۔ بوجھو پیسے لے کے تے کشتی دے اوتے بہ گئی ہے۔ جڑے ویلے انہوں پیسے شمار کرنا شروع کر دیتے سی، بوجھو نے انج کرنا شروع کر دیتا ہے، 1 روپیہ دریا وچ تے 1 روپیہ اس دودھ دیون والا او فروخت کرن والے دے جیب وچ ڈال دے وے۔ 1 روپیہ او دے پاسے سٹ دی جا رہی ہے، 2 روپیہ پانی وچ سٹ دی جا رہی ہے۔ جڑے ویلے ادھے پیسے ادھر چلے گئے تے ادھے ادھر چلے گئے، اس پوچھے او بوجھو ایک کیتا ہی ظلم خدا دا، میں تا وڈیاں محنتاں دے نال ادھی رات نو اٹھیاں منجھاں چوندا رہیا، ہاتھ تھک گئے چو چو کے، انگلیاں بھی ڈنگیاں ہو گئیاں نے، بڈھا پاپی ہو گیا، کم کر دیاں اج میری ساری پونجی جمع خرچ نو تو آ کے دریا دے حوالے چا کیتا ہی، ادھی قیمت مینوں چا دتی ہی تے ادھی پانی دے حوالے چا کیتی ہی۔ او ساکے وہ ظالم انسان اے ادھے پیسے دودھ والے ہن تے ادھے پانی والے ہن، پانی والے پانی دے حوالے تے دودھ والے دودھی دے حوالے۔ وقت انجے ہو ویندا بعض اوقات بندہ ایو جے فراڈ کرے تے اللہ نو کڈھن دے طریقے بھی آندے ہوندے۔ جے بندہ اللہ دے نزدیک صحیح معاملہ کرن والا ہوئے،
صحیح ایمان اسلام دی زندگی گزارن والا ہوئے تا او دی حق حلال دی کمائی دے اتے ایک منٹ واسطے بھی زد نہیں پہ سکتی. اگر حرام دی کمائی جمع کرسی اللہ فرماندا ہے تیرے کول رہن تا میں دیونی کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ کریم فرماندے یا محق اللہ الربا ویربی الصدقات. میں نے قانون بنا دیا لوگوں کہ سود کو میں مٹا دوں گا، سود کرنے والے کو مٹا دوں گا، ایسے معاملے کرنے والے کو برباد کر دوں گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ خیرات کرنے والے کو، حلال کمائی کرنے والے کی حلال کمائی میں برکت ڈال دوں گا. کیا ڈال دوں گا؟ برکت ڈال دوں گا. محنت مزدوری کرن والا آدمی، حلال دی کمائی اتے رشک کرن والا آدمی، حلال محنت دی کوشش کرن والا آدمی کدے بھی بھکھا نہیں سہندا ہوندا. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا کوئی معاش کوئی نہیں، روزی کماون دا معاملہ سلسلہ کوئی نہیں. اللہ دے پاک رسول فرماندے اے لے ایک دستہ لے ونج کلاڑی لے کے تے لکڑیاں مارنیاں شروع کر دے، جنگل دے اندر لکڑیاں مار کے تے بیچنا شروع کر دے. او صحابی لکڑیاں دی محنت کر کے رات نو گٹھڑی لے کے آویں، فروخت کر کے تے گزارا کر لویں. کئی دنوں تو بعد آئے یا رسول اللہ میرے کولوں تا کافی مال جمع ہو گیا ہے، میرے کولوں کافی مال جمع ہو گیا ہے. اللہ دے پاک رسول فرماندے نے اے اللہ دے طرفوں حلال کمائی دے اندر برکت آ گئی ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں قصب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال روزی کماونا نماز والے فریضے تو بعد اے بھی فرض ہے. اے بھی کہ اے بھی فرض ہے کہ حلال روزی کماونا جویں نماز پڑھنا تیرے اتے فرض ہے، انہیں حلال دی کوشش کر کے حلال دے لقمے تے نوالے اپنے پیٹ دے اندر پاونا بھی تیرے اتے فرض ہے. اس واسطے اللہ کریم فرمانے نے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے ایمانداروں کو میری طرف سے یہ پیغام سنا دو کہ جہاں میرا حکم آ جائے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہاں کرنا ضروری ہے. جہاں حکم آ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا اس کام کے نزدیک نہ جانا ضروری ہو جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نقصان دیکھنا ہو کام جس کا میں نے حکم دیا کہ نہ کرو تو آدمی کر لے تو اس کے نقصان کی مثال موجود ہے. اس نقصان کی مثال اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے میرا آدم، اے آدم کی زوجہ حوا جاؤ جنت میں فکلا من حیث شئتما رغدا، جہاں چاہو جتنا چاہو جب چاہو کھاؤ پیو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں. پر لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا. اللہ نے ساری چیزیں حلال کر دی، سب چیزوں کو کھاؤ مزے سے پیو، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. آخر میں اللہ نے کہا لا تقربا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے نزدیک نہیں جانا. اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کھاؤ اور یہ ساری چیزیں کھاتے رہے، ساری چیزیں استعمال کرتے رہے. آ گیا چٹی داڑھی بابا، کون آ گیا؟ چٹی داڑھی وڈا پگڑ بن کے تے بابا آ گیا ہوئے. آدم ایک پیا کردا ہے، آکھے جنت وچ مزے پیا کردا. اللہ دی رحمت ہی میرے نال، اللہ دی شفقت ہی میرے نال، اللہ دی نعمتیں ہی میرے نال، اللہ دے انعام و اکرام ہی میرے نال، جنت دے انعام ہی میرے نال، بہشت برین دے مقام ہی میرے نال. ساریاں چیزاں کھاندا بھی پیا تے پیندا بھی پیا. آکھے لا تقربا هذه الشجرہ، اے درخت کوئی لڑدا ہی دے نیڑے کیوں نہیں گیا؟ سارے کھا پی گئے تے ایدے نیڑے کیوں نہیں گیا؟ ایدے کوئی کرنٹ تا نہیں لگا ہویا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، آکے اللہ روک دیتا ہے کہ نہیں کھانا، اس واسطے میں نہیں کھاندا.
اللہ جو منع کر دیتا ہے، اللہ ساری چیزاں دا آکھے کھاندے رہو اسی کھا رہے، اللہ کہ اے نہیں کھانا تے اسی اس آکھے آدم تو ہی کوئی سیدھا سادہ بھولا بھالا بندہ مینوں لگدا ہے. جی میں آج کل لوگ آدن یار تساں اتنے صوفی نہ بنے کرو، سود کولو اتنی نفرتی نہ کیتی کرو، نظام ہی سارا دنیا چ سودی چلدا پیا، سارے لوگ کھاندے پین، او کوئی مر گئے انہاں تے کوئی عذاب آیا ہے، انہاں تے کوئی آزمائش آئی ہے، او بھی تو ہٹے کٹے جیندے جاگدے پین، جے تو ہی تھوڑا جہا کھا لویں تے کوئی حرج. اے شیطانی وسوسے ہوندے نہ بندے دے دل وچ، شیطان آ کے گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے. شیطان انج ابے آدم کول بھی گیا ہے. فوسوس لہم الشیطان، دل دے اندر وسواس پائیس کہ ایک پیا کر دے آدم نیڑے ونج کھا ذرا مزہ تا ویکھ لے، تینوں کیڑا پتا جو تیرے رب نے کیوں روکیا ہے، تیرے رب نے کیوں روکیا ہے. آدم آتا ہے مینوں تا پتا کوئی نہیں کیوں روکیا ہے، بس روک دیتا ہے اس واسطے میں تا نیڑے نہیں ونجنا. آکھے نا آدم اے راز میں جان دا، اے راز آکھے تو نواں اللہ دے نیڑے لگ گئے، مینوں تا 6 کروڑ سال ہو گئے، میں تا اللہ دے قرب و جوار چ رہندا پیا، اللہ دے راز میں جاندا، اللہ دیاں حکمتاں نو میں جاندا کہ اللہ اے کام کیوں کرن دا حکم دیتا ہے، اے نہ کرن دا حکم کیوں دیتا ہے، اے تا مینوں پتہ ہے، تینوں تا پتہ کوئی نہیں. تو نواں ہن ونگڑے وچ چڑھیا ہویا ہے، ہن بہشت برین دے مزے چکھے نہیں، تینوں کیڑا پتہ. آکھے دسیا کہ راز اللہ کیوں منع کیتا ہے. آکھے اگر تو کھا گدو تا مزے دنیا تے آخرت دے ہمیشہ ہی لیندا راسے، اے مزے کدے ختم نہیں ہونے. جے تو نہ کھا دو چند دنوں تو بعد حکم آونا ہے حضرت اتھوں نکلو، اتھے رہنے دی گنجائش کوئی نہیں. اس وقت اللہ نے تینوں اے راز نہیں دسیا، مینوں تا پتہ ہے اے آدم میں تیرا سجنا، مینوں قسم ہے تیرے رب دی. وَإِنِّي قَاسَمَهُمَا، شیطان آدھے میں انہاں نو قسمہ چاہ کے اعتبار دیوایا. کہ چاہ کے معلوم ہوندہ ہے جے اپنی گل نو قسم نال منواوڑ والا بندے دا پتر نہیں ہو سکدا. کہ دا پتر ہو سی؟ شیطان دا پتر ہونا ہے. چونکہ جنت بہشت برین چوں آدم ایویں کدے بھی نہ نکلیا. اس صوفی دی قسم تے اٹھیا ہے. کیڑی قسم تے؟ اس صوفی بے ایمان شیطان دی قسم تے اعتبار چا کیتا سی. آخر کار آدم علیہ السلام آدھا یار گل تا انجے دل چوں لگ دیئے جو کافی عرصے تو اللہ دے نیڑے پیارا آندہ ہے، جے چلو زیادہ نہیں کھاندے، تھوڑا جے میں چکھ گھنا تاکہ ہمیشہ مزے وچ رواں، اے مزے ختم نہ ہو ونج. چند سالاں تو بعد اللہ اجنا کے ٹرو حضرت جی اتھے تو رہنے دی گنجائش کوئی نہیں، ہن جہان تہاڈا تبدیل پہ کر دے، مینوں اتھے مزہ آ گیا ہے، ہن میں اتھوں جانا نہیں چاہندا. آدم نے تھوڑا جہا چکھیا ہے، اللہ فرمایا ہے ہن چکھن دی دے رہی، ہن رہن دی گنجائش. جلو 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 وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ کریم فرماندے نے او آدم ہن اس زمین تے تو نہیں رہ سکدا، ہن دوئی زمین تے تو رہنا ہی. آکھے اللہ مینوں رات دا پتہ کوئی نہیں، اے تا مینوں اس بے ایمان صوفی دی قسم نال میں ماریا گیا. اللہ فرماندا ہے آ تینوں میں راز دساں جو میں تینوں کیوں روکیا ہے. اس بے ایمان نو کیڑا میرے رازاں دا پتہ ہے؟ میں تا ساری دنیا دے راز جاندا وا، پر میرے رازاں نو کوئی بھی نہیں جاندا. اس واسطے میرا آدم میں تینوں اس واسطے روکیا ہی جو اے درخت جڑا کھاوے اونوں پیشاب ضرور آندا ہے تے پیشاب کرن والا بندہ جنت وچ نہیں رہ سکدا. اس واسطے ہن زمین تے ونج اتھے کچھ عرصہ گزار وقت میں حکم دے سا کہ میرا آدم فتلقا آدم من ربہ کلمات
سنوات فتاب علی، اے میرا آدم زمین تے ون چند سال تے چند عرصہ گزارنے تو بعد چند کلمے تیرے دل چا پاسا، جڑے ویلے او کلمے تیرے دل دے اندر آ گئے، اے میرا آدم انہاں کلمیاں نو پڑھنا تیرا کام ہو سی، تے رضا مندی دے ٹکٹ دے کے اعلان کر دیونا راضی ہون دے میرا کام ہو سی۔ جڑے ویلے میں حکم دیواں میرا آدم اے کام کرنا ہے اے کام نہیں کرنا، اے کام تو کر کے آویں، وقت جڑے ویلے جنت چاسے ساریاں چیزاں کھاسے بھی صحیح لیکن پیشاب نہیں آونا، ساریاں چیزاں استعمال بھی کرسے لیکن نزلہ نہیں ہونا، زکام نہیں ہونا، کھانسی نہیں ہونی۔ میرا پیغمبر انہاں دو قانوناں تے عمل کر کے آئے تے بہشت چرانے دے قابل بنا دے سو۔ تے جڑا انہاں دو قانوناں تے عمل نہ کرسی او کیڑی چیز دا ایندھن بنسی؟ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، وت جہنم لوگاں دا مقام بناونا ہے، مسکن بناونا ہے، ٹھکانہ بناونا ہے جتھے لوگاں نو جا کے عذاب دیونا ہے۔ ایو جے لوگ وت اس جگہ دے رہنے دے قابل حسن بہشت وچ رہنے دے قابل۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق دے۔ اسلامی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نزد سرائے کالا پل، جیری روڈ، ٹیکسلا۔